الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو جوادی الثانی جس کا دوسرا جمعہ جس میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اس مہینے کی 22 تاریخ کو امام الصحابہ سید الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا یوم اس مہینے کی 22 تاریخ کو منایا جاتا ہے، کیونکہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ایمان کی سلامتی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ بندہ جو اس دور میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایمان سلامت لے جاتا ہے، وہ بندہ بہت بڑی سعادت کا حقدار ہے۔ دعا ہے اللہ سب کا ایمان محفوظ فرمائے۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے قرب قیامت بندے دن کو مومن ہوں گے، رات کو کافر، رات کو مسلمان، دن کو کافر۔ یعنی اس طرح معمولی متاع کی خاطر بندہ ایمان بیچے گا، معمولی چیزوں کی خاطر۔ تو آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس دور میں مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی اور
مسلمانوں کی ایسی چیزیں جن میں مسلمان کی ایمان کی اسلام کی بنیادیں ہیں ان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ چاہے رسول پاک کی عزت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو، یا حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو، یا میرے نبی کی آل اولاد ہو، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے حکمران وہ تو بس کام چلانے کے لیے بیٹھے ہیں، وقت گزارنے کے لیے. پچھلے سال بھی جب سیدنا صدیق اکبر کا یوم آیا تو آپ کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، میڈیا نے دکھایا، اور جنہوں نے یہ بکواس کی انہیں راتوں رات بھگا دیا گیا. اس سال بھی ابھی 10 جنوری کراچی کے اندر میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ابھی آج سے 12 دن پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان پر انگلی اٹھائی گئی. نعوذ باللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قربت والے میرے پاک نبی کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، میرے نبی کے مصلی کے پہلے امام، میرے نبی کے منبر کے پہلے خطیب، جس کے پیچھے 1.25 لاکھ صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ان کی شانوں میں انگلیاں اٹھائی گئیں. نعوذ باللہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سن لیجئے، اگر ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی بندہ زبانیں کام دراز کرتا ہے اور بندے کہتے ہیں چلے چھوڑے نہیں، ہمیں کیا ہے، یہ ہمیں کیا ہے، تو سننے والے کا ایمان مکمل نہیں رہتا. یہ بات ذہن رکھیں، دیر میں رکھیں، اس لیے کہ صحابہ ہیں. اگر صحابہ کی صداقت پر ایمان ہے تو قرآن ہے. ہمیں قرآن کس نے بتایا؟ حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے ہمیں بتایا. ابوبکر پاک کے دور میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا. عثمان غنی نے ایک قرات پر قرآن پاک مقدس قرآن جو اس ترتیب میں ہمارے پاس ہے صحابہ نے دیا. شریعت کس نے ہم تک پہنچائی ہے؟ کھولو بھائی، صحابہ نے حضور سے سنا، اور پھر انہوں نے تابعین کو بتایا، تبع تابعین کو بتایا، پھر امام بخاری نے لکھا، بخاری بنی. تو بخاری نے گھر میں سے بیٹھ کے تو نہیں لکھا، اس نے تابعین سے لیا، تبع تابعین سے لیا، صحابہ سے لیا. تو سارے کا سارا تیرا دین، تیری شریعت، تیری طریقت، تیری معرفت، تیرا کل ایمان، اس کی بنیاد تو صحابہ بنے ہیں. تو اگر صحابہ کے ایمان کی انگلی اٹھ جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اس لیے کافر کوشش کر رہا ہے روز ازل سے، اور آج بھی اس کی کوشش جاری ہے. اور ابھی میں نے بتایا اسی مہینے، اسی جنوری کی 10 تاریخ کراچی کے اندر انہی مقدس نفوس کی ہستیوں پر انگلی اٹھائی گئی، اور کسی کے کانوں پر تو نہیں لگی. حضرات گرامی، سن لیجیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، 'وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الْكَذِبَ كَانَ حُوبًا.
سورہ فتح شریف کی آیت ہے، میرے رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں ایک لفظ آپ کو دینے لگا ہوں، پوری آیت نہیں، ایک لفظ، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کی مثال دی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے وہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کی اثرات ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان مقدس ہستیوں کے اوصاف تورات میں بھی درج ہیں، انجیل میں بھی درج ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ جن کی شان رب قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، قرآن میں خالی نہیں، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی، اور فرمایا ان کی مثال ایسے ہے، کَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، وہ صحابہ کھیتی کی طرح ہیں، کھیتی کی طرح، جس نے سب سے پہلے باریک انگلیں نکالی، پھر انہیں طاقتور اور مضبوط کیا، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہوگی۔ اور اگلا فقرہ، يُعْجِبُ الضُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، رب فرماتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب تناور درخت بنایا تاکہ ان کے ذریعے کافروں کے دل جلے، صحابہ کے ذریعے رب کافروں کے دل جلا رہا، یہ قرآن ہے۔ اور اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر میں امام مالک کا فتویٰ لکھا ہے، ابن کثیر نے امام مالک کا فتویٰ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شان صحابہ بیان کرتے ہوئے یہ جو ارشاد فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ کافر انہیں دیکھتا ہے تو غصے میں آتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مالک کا فتویٰ ہے کہ صحابہ سے بغض صرف کافر رکھتا ہے، امام مالک کا فتویٰ ہے کہ صحابہ سے بغض صرف، یہ نص قطعی ہے، قرآن ہے۔ اس لیے کتنا بڑا وہ لعنتی ہوگا کہ جن سے بغض رکھنے والا کافر ہے ان کو کافر کہنے والا کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ جنہوں نے بھی اس طرح کی بکواس کی ہے فوراً انہیں گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو کھولو منہ یا کھولو، جدو نے سنیا منہ بند کیتے نے گہرا نے منہ کھل گئے۔ الحمدللہ پاکستان اہل سنت نے بنایا ہے، امیر المجاہدین بابا جی کے جنازے نے بتا دیا کہ اس میں بستے ہیں تو اہل سنت ہی بستے ہیں۔ کروڑوں بندہ جو جنازے میں آیا ہوا تھا تو بابا جی کے عقائد اور ان کے نظریات پہ اتفاق رکھتے ہوئے آیا ہوا تھا، تو اس لیے ہم کسی کو اس پاک سرزمین میں پاک ہستیوں پاک نفوس کی بارگاہ میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حکومت کو وارننگ ہے کہ ان کو لگام دو تاکہ یہ صحابہ کے خلاف مت بھونکیں، ورنہ پھر سنیوں کو ذرا جگانے میں دیر لگتی ہے، جب سنی جاگ جاتا ہے پھر کبھی غازی علم دین بنتا ہے، کبھی غازی ممتاز بنتا ہے۔
میرا فکرہ سننا، اور اب نہ بولے تو پھر آپ جانے یا وہ نفوس قدسیہ جانے، فکرہ سنیں۔ کلمہ طیبہ میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ آپ سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ صاحب کو وقت اخیر نصیب کرے۔ کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ بچپن میں میری ماں نے یا میرے باپ نے سکھایا، یہی ہے نا۔ آپ کو کلمہ آپ کی ماں نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مسجد میں حافظ صاحب نے سکھایا، کسی کو کلمہ قاری صاحب گھر لگوایا انہوں نے سکھایا، کسی کو اس کے پیر نے پڑھایا، کسی کو مفسر نے پڑھایا، کسی کو بابے فرید نے پڑھایا، کسی کو داتا صاحب نے پڑھایا، کسی کو جناب غوث پاک نے پڑھایا، کسی کو مولا علی نے پڑھایا۔ اور میں قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمت پر، تمہیں تو کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے، تمہیں تو کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے۔ اور کیا شان ہے ان صحابہ کی، لوگوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا، درود پڑھا، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، خطبہ سنا، مگر صحابہ کی قسمت دیکھو، صحابہ کی قسمت دیکھو، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا۔ یہی صحابہ کی تعریف ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، انہوں نے درود پڑھا درود والے کو دیکھا، انہوں نے قرآن پڑھا قرآن والے کو دیکھا، انہوں نے اذان پڑھی اذان والے کو دیکھا۔ اذان پڑھی تو بولو بولو، نہ یقین ہے تو بلال سے پوچھئے، حضرت بلال جب اذان پڑھتے تھے تو اشہد ان پہ اشارہ حضور کی طرف کرتے تھے، تو انہوں نے اذان پڑھی اذان والے کو دیکھا۔ ارے انہوں نے نماز پڑھی تو نماز والے کو دیکھا۔ صحیح حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، حضور کے ایک صحابی بائیں جانب کھڑے ہوتے، دائیں جگہ بھی ہوتی تو وہ بائیں کھڑے ہوتے۔ کسی نے پوچھا یار دائیں جگہ ہوتی ہے ثواب زیادہ ہے تو بائیں کو کھڑا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں جب سلام پھرے نا تو بائیں جانب سے جو حضور کا چہرہ نظر آتا ہے، دائیں پھیریں گے تو ادھر کو رخ ہوگا نا، چہرہ نظر نہیں دکھے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں ثواب کو نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھوں۔ حدیث پاک ہے سیاستہ سب سے پہلے تو بھائی انہوں نے کلمہ پڑھا کلمے والے کو دیکھا، اذان پڑھی اذان والے کو دیکھا، قرآن پڑھا قرآن والے کو دیکھا، نماز پڑھی نماز والے کو دیکھا، خطبہ سنا خطبے والے کو دیکھا، ارے دعا مانگی وہ دعا کا مکھڑا دیکھا، نبوت تیری مرضی۔ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی، اس لیے انہیں رب نے کلمہ رضا دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہوں، میں بولو بولو میں ان پہ راضی ہوں، وہ مجھ پہ راضی ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان پہ راضی ہوں۔ بھئی ہم کلمہ پڑھتے ہیں رب راضی ہو جائے، مومن کلمہ پڑھتا ہے رب، اسی لیے نمازی نماز پڑھتا ہے رب، اسی لیے تو سب آئے بیٹھے ہیں سردی کے موسم میں، بھئی نماز پڑھتے ہیں رب راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے رب راضی ہو جائے، سخی سخاوت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، قاری قرآن پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے، عابد عبادت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، مجاہد جہاد پہ کھڑا
والے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم کے ادنا سے صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کرے کافر ہے. صحابی کی شان میں ادنا صحابی کی شان میں کوئی بغض رکھے کافر ہے. اور جو اسے کافر نہ سمجھے، احمد رضا کا فتاوی رضویہ شریف میں فتویٰ ہے، وہ بھی کافر ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کوئی بھی زبان تام دراز کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. آئیے ہم نے جس صحابی کی بات کرنی ہے وہ ہے صدیق اکبر. وہ کون ہے؟ اونچی بولو اونچی بولو. وہ ہے صدیق اکبر، وہ ہے سید الصحابہ، وہ ہے امام الصحابہ، وہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء. اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کے نام کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ابو بکر پاک صدیق پاک کے نام کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. آپ تو جانتے ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ جانتا ہے. ابو بکر بچہ جانتا ہے. صدیق بچہ جانتا ہے. لیکن ان کا جو نام ان کے باپ نے رکھا، ان کی ماں نے رکھا، ان کا جو نام شروع میں رکھا گیا وہ تھا عبداللہ. عبداللہ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو بکر، لقب ہے صدیق، لقب ہے عتیق. ابو بکر صدیق کے والد صاحب کا نام ہے ابو قحافہ، اور والد صاحب کا نام پھر رکھا گیا عثمان، اور والدہ کا نام تھا سلمہ بنت صخرہ. کنیت تھی ام الخیر. 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے. خاندان قریش اس کی شاخ بنی تمیم کے قبیلے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور نسب میں مرہ بن کعب پر جا کے سلسلہ حضور کے ساتھ مل جاتا تھا. حضرات گرامی، 15 آیتیں قرآن کی. کتنی؟ 15. ویسے قرآن کی ایک آیت آ جائے تو کافی فرق ہوتا ہے. اب وضو کی ایک آیت ہی آئی ہے. ایمان والے جو وضو کرنا ہے تے ہاتھ تو وہ، چہرہ تو وہ، پیر تو وہ، سر دا مسا کوئی کو ہے تے وضو فرض ہو گیا. ایک آیت بھی آ جائے پھر بھی 15 آیتیں رب تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی شان میں نازل فرمائی. اور یہ گواہی ہے میرے اللہ کی کہ وہ ہستی جن کی عظمت کو رب نے قرآن کا حصہ بنایا، اور 7 لاکھ یا کم و بیش جتنے بھی اس دفعہ نبی کے صحابہ ہیں، اگر کسی کو صحابی کہا گیا ہے قرآن میں تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے. باقیوں کو صحابی مصطفیٰ نے کہا، باقیوں کو صحابی محدثین نے کہا، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو صحابی عرش والے رب نے فرمایا. اور جن کے ایمان کی تصدیق بھی، اور جن کو صادق بھی اور صدیق بھی، یا نبی کی زبان نے فرمایا یا رب کے قرآن نے فرمایا. اسی لیے تو بے ایمان ان کے ایمان پہ انگلی اٹھاتے ہیں تاکہ دین اسلام کی بنیاد ہی ہل جائے. ابو بکر صدیق 5 تفسیریں میرے سامنے ہیں.
تفسیر در منصور جلد 5، تفسیر کبیر امام راضی کی جلد 5، تفسیر خازن، تفسیر نسبی، تفسیر معالم التنزیل، جو مفسرین یا قرآن یا عربی پڑھنے میں شغف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کن بڑے بڑے اماموں کی تفسیروں کا ذکر کیا ہے۔ ان 5 تفسیروں میں اس آیت کے تحت میرے رب کا فرمان، اس سے مراد کیا ہے؟ ان 5 مفسرین نے حضرت مولا علی سے جواب نقل فرمایا۔ علی پاک نے بتایا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ 5 تفسیریں، تفسیر در منصور امام سیوطی کی، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، تفسیر خازن امام خازن کی، تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر نسبی، ان 5 تفسیروں میں جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کی تفسیر کا مسئلہ آیا کہ اس سے مراد کون ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مولا علی سے سوال کیا کہ علی تو بتا رہا، تو جو نبی کے علم کے شہر کا دروازہ ہے، حضور نے فرمایا ہے انا مدینہ العلم وعلی بابها، علی تو بتا۔ قرآن کی آیت کیا تھی؟ 24واں پارہ، رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ علی تو بتا، والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کے آئی، وصدق به، وہ ہستی جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ علی بتا اس سے مراد کیا ہے؟ 5 تفسیروں میں مولا علی کا قول لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فرماتے ہیں آؤ میں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے شہر کا دروازہ ہوں، اس لیے کہ سنیوں کی تفسیر کرو گے سنی مانیں گے، شیعہ نہیں مانیں گے، شیعوں کی تفسیر کرو گے شیعہ مانیں گے، وہابی نہیں مانیں گے، دوسرے نہیں مانیں گے، تم علی سے تفسیر کرواؤ، مولا علی سے تفسیر کرواؤ، تاکہ علی علم ظاہر، علم باطن، علم معرفت، علم لدنی، علم یقین، عین الیقین، حق الیقین سے تمہیں بتاتا ہے کہ مولا علی قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ وہ ہستی جو سچ لے کے آئی وہ کیا ہے، اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ کون ہے۔ تو حضرت علی کا قول 5 تفسیروں میں مفسرین نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جاء بالصدق ہوا محمد، جیڑی ہستی سچ لے کے آئی وہ مدینے کا تاجدار ہے، وصدق به، جس نے تصدیق کی ہوا ابو بکر۔ مولا علی فرماتے ہیں جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور کوئی 14ویں صدی کا کھٹبل کوئی بھنگی چرسی بکواس کرے، ہم اس کی بکواس کو دیکھیں یا علی کی ذات کو دیکھیں؟ اور اونچا کہہ سبحان اللہ۔ مولا علی کا نام آئے تو جوش خود ہی آ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں کہ جو سچ لے کے آیا وہ مدینے والا ہے، اور جس نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت علی اسے سچا کہیں، حضرت علی اسے سب سے پہلا صادق کہیں، صدیق کہیں، صدق سے مراد ابو بکر کہیں۔ فرمایا حق لانے والا نبیوں
بھائی علی والا وہی ہے جو علی کی، ہم کسی بھنگی چرسی یا جناب کسی کھٹمل کی بات نہیں مانیں گے، ہم بات مانیں گے مولا علی کی۔ مولا علی فرماتے ہیں قرآن کا حکم ہے، سچ لانے والا مدینے والا ہے، تصدیق کرنے والا صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ صرف علی نے صدیق نہیں کہا، صرف علی نے صدیق نہیں کہا، بلکہ میں آپ کو اپنے بیگانے سب کی کتابوں میں سے یہ بات سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کس کس نے صدیق کہا، تاکہ پتہ چلے کہ ان کی شان میں جو انگلی اٹھاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے چاند پہ تھوکتا ہے، آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو تھوک تو اس کی اپنے آپ پہ بڑھنی ہے نا۔ اس لیے کہ صحابہ مسلم ہے